میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا۔ جناب اشرف علی تھانوی کے پاس ایک سوال آیا۔ سوال کرنے والے نے سوال میں کہا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں۔ بالذات اس کا معنی یہ کہ خدا کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہو سکتا خود سے، اور بواسطہ اس کے معنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا ہوا۔ یہ دو قسمیں ہوئیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بالذات اللہ جانتا ہے، عالم الغیب اس کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ یعنی اللہ نے عطا کیا، حضور کو علم غیب دیا، تو زید یعنی کسی شخص کا یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ تھانوی صاحب اس کے جواب میں کیا لکھتے ہیں ذرا سن لیں۔ وہ کہتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی نبی کے لیے علم غیب جاننے والا ہونا، یہ ماننا کہنا، اگر بقول زید کسی کے کہنے کے مطابق صحیح ہو تو دریافت طلب یعنی پوچھنے والی بات امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب جانتے ہیں، تو اب پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اب سنیں ان کے الفاظ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جھگڑا ہے کیا۔ آپ سمجھتے ہیں صرف میلاد نہیں مناتے تو یہ جھگڑا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ 11ویں نہیں کرتے، یہ جھگڑا ہے۔ اب ذرا سنیں جھگڑا ہے کیا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، کل نہیں، بعض، تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی عطا سے نبی بعض غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو اس میں نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ اب اگلے لفظ اللہ کی پناہ، ایسا سے مراد تشبیہ ہوتی ہے یا مقدار ہوتی ہے؟ ایسا سے مراد اتنا یا اس جیسا، یہی مراد ہوتی ہے نا۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ اس کا اردو ترجمہ سن لیں کہ ایسا علم تو ہر نتھو پھتو، ہر بچے اور پاگل، بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کو بھی ہے۔ جیسا علم نبی کو ہے ویسا جانوروں کو بھی ہے۔ ایسا حرف تشبیہ اس میں وہ بیان ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے تو شک کیا کہ اگر دوسرے کے کہنے کے مطابق صحیح ہے تو پہلی پوچھنے والی بات یہ ہے کہ بعض غیب ہیں یا کل غیب؟ تھانوی صاحب نے دو قسمیں کی اور پہلی قسم کا تو انکار کر دیا۔ کل غیب کا علم نبی کے لیے عقلاً نقلاً باطل ٹھہرایا۔ اگر وہ اس کو آگے واضح بھی کرتے ہیں، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے یعنی کچھ، تو اب حضور کی کیا خصوصیت
اس میں انہوں نے آگے کیا کہا؟ چونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی یعنی پوشیدہ ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اس عبارت پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ پہلے دن نہیں، 16 سال، کتنا عرصہ؟ ان کو جواب لکھتے رہے کہ تم نے جو عبارت لکھی ہے غلط ہے، ہوگا نہیں صحیح لکھی ہے، دلیلیں دی اعلی حضرت نے، وہ نہیں مانے، پھر اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا کہ تم نے نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، کہ پاگلوں، بچوں، جانوروں کو بھی ایسا علم۔ اب آپ کو سمجھ آیا اصل جھگڑا کیا ہے؟ کہ اللہ نے نبی کو جو علم دیا، کہتے ہیں ایسا علم جانوروں کو، پاگلوں کو، بچوں کو بھی ہے، تو یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی کی توہین کیا ہوئی؟ کفر۔ کیا ہے؟ تو جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اس کی نماز ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو جو ولی یا مومن مانے وہ خود مومن رہا؟ پوچھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تھانوی صاحب کے ماننے والے آج تک اس عبارت پر قائم ہیں، آج بھی مناظرے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے نے غلط نہیں لکھا۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ کوئی دیوبندی عالم اگر میں کہوں، بہت بڑا دیوبندی عالم، خود تھانوی صاحب لے لیں، کہ ان کی ذات پر علم کا، غیب کا نہیں، علم کا حکم کیا جانا کسی کے کہنے کے مطابق صحیح ہو، تو پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اس علم سے مراد کیا ہے؟ کل علم یا بعض علم؟ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں اس عالم کی کیا خصوصیت؟ ایسا علم تو ہر گدھے کو، کتے کو، سور کو، الو کو بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر ایک کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے چھپی ہوتی ہے۔ تو اب میں نے جو یہ عبارت بتائی آپ کو، اس میں ان کی توہین ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان کی توہین مان لیں، نبی کی توہین نہ مانے؟ سوچنے والی بات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ اس حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، میں نے صرف یہ درمیان میں آئی، آخر میں لانی تھی، میں نے ابھی سنائی ہے، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کہتے ہیں۔